اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نظر بد اور حسد ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن حسد اس سے بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ حسد میں دیکھیں حاسد اور محسود دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیں حسد وہ چیز ہے جس کے اندر کوئی شخص اگر کسی دوسرے شخص کی نعمتوں کو، اس کے دولت کو یا اس کے وسائل کو دیکھ کر اپنے دل میں بغض پیدا کرتا ہے اور یہ تمنا رکھتا ہے کہ یہ اس کی جو وسائل ہیں یا اس کی جو وہ نعمت ہے وہ زائل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی دوسرے کی نعمت اور وسائل کو دیکھ کے یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس بھی یہ دولت یا نعمت آ جائے، لیکن دوسرے کی نعمتوں کو زائل ہونے کی خواہش رکھنا، زائل ہونے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ دیکھیں قرآن اور حدیث کے اندر بڑی واضح طریقے سے اس ممانعت کی گئی ہے۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین کے بارے میں کہ یہ مشرکین مسلمانوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تو اس سے پہلے آل ابراہیم کو بھی کتاب و حکمت اور بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح سورہ الفلق کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ لیکن یہ حسد جو ہے یہ دل کی بیماری ہے اور دل کی سنگین ترین بیماری ہے، اور دل کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں دل کی پاکیزگی کے بغیر اور دل کے صحت مند ہونے کے بغیر ہم آخرت کی کامیابی کا نہیں سوچ سکتے۔ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جو قلب سلیم رکھتے ہیں، اور ہم قلب سلیم کے مالک اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا دل حسد سے اور بغض سے پاک نہ ہو۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک عضو ہے، اگر وہ صحت مند ہے تو پورا جسم صحت مند ہے، اگر وہ عضو صحت مند نہیں ہے تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے، اور وہ اس عضو کا نام ہے دل۔ لیکن مفسرین نے اور علماء نے جو بہت سارے پہچان بتائے ان میں سے میں 4 کو سمرائز کروں گا اس کو 4 کے اندر۔ دیکھیں حاسد کی جو پہچان ہے اس میں سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ حاسد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، اللہ تعالیٰ کی فیصلوں سے ہمیشہ برہم رہتا ہے، ہمیشہ ناخوش رہتا ہے۔ اس کا یہ سوچنا رہتا ہے کہ شاید ساری بری چیز اسی کے ساتھ ہو رہی ہے اور ساری اچھی چیزیں دوسروں کے ساتھ ہو رہی ہیں، وہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ جی حاسد کے پاس جتنی بھی نعمت ہو یا جو کچھ بھی ہو وہ شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا، وہ کبھی خوش نہیں ہوتا اس کے اوپر، ہمیشہ شکوہ کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ جو حاسد کرنے والا بندہ ہے وہ جس سے حسد کرتا ہے، جسے محسود کرتے ہیں وہ اس کی غلطیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور سر محفل اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو رسوا کرنا یا اس کو ذلیل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ پریشان طبیعت ہوتا ہے۔ دیکھیں اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہمیشہ وہ سکون میں نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے سال بھر محنت کرتے ہیں لیکن ان کی پریشانیاں کم نہیں ہوتی، ایک پریشانی ختم ہوتی دوسری پریشانی آ جاتی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ان کے 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد بھی ان کی فائنینشیل پوزیشن میں، ان کی اخلاقی پوزیشن میں، ان کی دوسری کسی اسٹیٹس میں کوئی چینج نہیں آتا۔ تو یہ حاسد کی پہچان ہوتی ہے۔ حاسد جتنی بھی محنت کرتا رہے، 2 اور 2 5 کرتا رہے، جوڑ توڑ کرتا رہے یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے، اس کی اپنی پریشانیاں بھی بڑھتی رہتی ہیں، اس کی اپنی پریشانیاں حل نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان سمری یہ حاسد کی پہچان ہے جس سے پتہ چل سکتا ہے حاسد کے بارے میں۔ اچھا اب دوسری چیز ہے کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو یہ جو پوری ٹاک ہے اس کو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف ہم دوسرے کو حاسد کی نظر سے یا ایز اے حاسد دیکھتے رہیں، اس پہ شک کرتے رہیں، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں کہ کیا ہمارے اندر تو کسی کے بارے میں کوئی بغض یا حسد والی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے لیے میرے پاس ایک بڑا کی ہے جو میں یوز کرتا ہوں ہمیشہ، کہ اگر آپ کسی دوسرے بھائی کی یا رشتہ دار کی یا جاننے والے کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اس کو فوراً مبارکباد دیتے ہیں، اور آپ کے دل میں کوئی بھی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی، ایسا بغض پیدا نہیں ہوتا جس سے آپ ناخوش ہیں اس کی خوشی پر یا اس کی سکسیس کے اوپر، تو اس کا مطلب آپ ایک اچھے دل کے مالک ہیں، آپ پاکیزہ دل کے مالک ہیں۔